جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عمیر حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عمیر انفو ٹی وی۔ آج 10 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن بڑا اہم ہے، اور آج سیدنا امہات المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال کا دن ہے۔ آج کے دن کے بارے میں آپ وسلم نے آج کے دن کو یوم الحزن کا دن، عام الحزن کا دن بھی کہا تھا، کہ غم کا سال یا غم کا دن۔ تو سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے، یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ذرا غور سے دیکھیے گا تمام مسلمان اور بھائی اور جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، سب اس کو غور سے سنیے گا اور سمجھے گا بھی کوشش کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ ازواج مطہرات کی میں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بالاجماع آپ کی پہلی بیوی ہیں اور بالاجماع پہلی مسلمان ہیں۔ کوئی مرد اور کوئی عورت اسلام لانے میں آپ رضی اللہ عنہ سے مقدم نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ قریش سے تھی۔ والد کا نام خولید اور ماں کا نام فاطمہ بنت زید تھا۔ سلسلہ نسب قریش تک کس طرح پہنچتا ہے؟ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیز بن قصی پر پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت کے رسم و رواج سے پاک تھی، اس لیے باعث نبوت بیشتر و طاہرہ کے نام سے مشہور تھی۔ آپ کا پہلا نکاح ابو الہالہ بن درہ تمیمی سے ہوا، جس سے ہندہ اور ہالہ دو بیٹے پیدا ہوئے۔ ہندہ اور ہالہ دونوں مشرف اسلام ہوئے، دونوں صحابی ہیں۔ ہندہ بن ابی ہالہ نہایت فصیح و بلیغ تھے۔ حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مفصل روایات انہی سے مروی ہیں۔ ابو الہالہ کے انتقال کے بعد عتیق بن عائد مسیمی کے نکاح میں آئی، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہندہ تھا۔ ہندہ بھی اسلام لائی اور صحابیات کے شرف سے مشرف ہوئی، اور اصل وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان واقعات کا خوب علم تھا، جو اپنے غلام میسرہ سے سفر شام کے واقعات راہب کا قصہ سن چکی تھی۔ ان تمام واقعات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وسلم کی پہلی زوجہ محترم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، انہوں نے آپ وسلم کی اخلاقیات اور آپ وسلم کے وہ واقعات جو طائف کے سفر میں پیش آئے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر تھی اور ان کی طرف سے آپ وسلم گئے تھے سامان لے کر، تو جو واقعات ان کے غلام نے بیان کیے کہ راستے میں اس طرح اللہ کی طرف سے ہمارے پہ سایہ ہوا اور اس طرح ایک راہب ملا اور اس نے آپ وسلم کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی، تو ان تمام تر واقعات کو سننے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ محبت آ گئی تھی کہ کیوں نہ کہ میرا نکاح ان کے ساتھ ہو جائے۔ تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تو نہیں تھے، آپ وسلم کے جو چاچا تھے ابو طالب، انہوں نے نکاح پڑھا اور احسن طریقے سے اس کو قبول فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر زندگی میں ایک ایسی دوست اور ایک ایسے ساتھی کے طور پر پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، بہت پریشان ہوئے، تو آئے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ پاک آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اسی طرح سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے واقعات ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ سب سے پہلے اسلام لایا، اسلام کے اندر
اور یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ سب سے زیادہ عرصہ آپ وسلم کے ساتھ انہوں نے گزارا، اور آپ وسلم کی تمام نرینہ اولاد سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ تو اللہ پاک ہمیں ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان صحابیات کی اور ازواج مطہرات کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔